وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 69 حصہ اول ہے آج، اور موضوع کیا ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 69. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ ان پہ واقعہ بیان کیجئے خبر ابراہیم کا. وَاتْلُ تلاوت کیجئے ان پہ خبر ابراہیم علیہ السلام کی. لفظی ترجمہ: اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو. سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، اور یہ واقعات جو ہیں سامعین اکرام قرآن میں جو بھی آتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. اور اصل میں اگر میں اور آپ غور کریں نا تو انسانی فطرت تو ایک ہی ہے شروع سے، کہ انسان ظاہر پرست، یعنی ظاہر پرست ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے عقل تو دی ہے، اور پیغمبر آ کے ان کو نصیحت کرتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو ایسا، وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جس چیز سے تم نے نفع یا نقصان کی توقعات لگا رکھی ہیں، جن چیزوں سے نفع کی امید ہے یا جن چیزوں کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ غیر حقیقی چیزیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد ذات ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے. اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے. یہ سامنے کرام بات یہ ہے، ایک بات میں آپ کو کہوں کہ جو انسانیت ہے نا، یہ اس کی ذہنیت ایک ہی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آپ کو بھی یہ جسم عطا فرمایا ہے. اب میری ذہنیت بھی، اب ظاہر ہے کہ میرے پاس جو عقل ہے اس کی جو حدود ہیں، حدود و قیود ہیں، وہ ظاہر ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا حواس خمسہ، تو ان حواس خمسہ کی زد میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو ہمارا ذہن عقل تسلیم کر لیتی ہے، اور جو ان چیزوں کی حد سے تھوڑا سا باہر ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کے متعلق اس کو سوچنا پڑتا ہے. یعنی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یعنی آگ ہے، مثال کے طور پہ آگ آپ کے سامنے ہے، آپ ہاتھ اس کے اوپر مطلب اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کی تپش آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو اب اس آگ کے اندر آپ ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. تو
نہیں ڈالتے. یا اگر ایک کھولتی ہوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ گرم پانی پینا چاہ رہے ہیں، چائے یا گرم پانی مثال کے طور پہ، اب گرماہٹ کو پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی کتنا گرم ہے. اگر کھولتا ہوا پانی ہے تو وہ تو آپ کو منہ کو جلا دے گا، تو پھر آپ نہیں پئیں گے. یعنی حواس خمسہ کی میں بات کر رہا ہوں، بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنا. حواس خمسہ جن چیزوں کے بارے میں ہمارے کام کرتے ہیں، ہماری عقل بھی وہاں تک محدود ہے. حواس خمسہ تک یہ بات کی جو نشانیاں ہیں یا یہ ہے، یہ تو پھر عقل، اور آپ مزید عقل آپ استعمال کریں گے، غور و فکر کریں گے. تدبر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، یا تعقل کا لفظ استعمال ہوا ہے. افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ روز قیامت جو ہے دوزخی جب کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے، تو داروغہ، دوزخ کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا، ہم نے تو سچ ہی نہیں جانا اس کو. جس طرح سامعین کرام یہاں رک کے میں یہ بات کہتا ہوں آپ کو، جس طرح آج ہم رسول کو، نذیر کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں ڈر تو سنایا ہے، لیکن اس سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں. اب دوزخ کی ہولناکیاں جو ہیں، یہ تو آگ صرف بھڑکتی، اور ہولناکیاں تو الگ چھوڑیں، یہ ایک اس کی ہولناکی جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ. تو اب یہ آگ جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں، مثال کے طور پہ ایک آگ یہاں اگر دنیا میں ایک الاؤ کوئی روشن کرے، کوئی 20x20 فٹ کا لکڑیوں کا ایک الاؤ، لیکن وہ زیادہ نہ ہو، اتنا ہو 3 فٹ کا ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جب آگ خوب اچھی طرح جل جائے، مطلب پیٹرول ڈال دیا جائے، مٹی کا تیل، اور وہ بھڑکنے لگے، وہ میرے خیال سے 5 منٹ میں بھڑکنا شروع ہو جائے گی لکڑیاں. ایک لکڑیوں کا الاؤ 20x20 فٹ کا، اگر آپ کے سامنے مطلب وہ بھڑکتا ہوا ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوگا؟ بتائیے، نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو آگ بھڑک رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے شعلے محسوس کر رہے ہیں، یقین ہے آپ کا یہ تو مجھے جلا دے گی. پھر اگر آپ کو مثال کے طور پہ آفر بھی کی جائے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو آفر کی جائے، آپ پیسوں کے طلبگار ہیں، آپ کو آفر کی جائے کہ بھئی 2 کروڑ روپے لے لو، اس آگ میں جل جاؤ، تو کوئی جلے گا 2 کروڑ روپے؟ یعنی جب مر جائے گا وہ 2 کروڑ اس کے تو کام نہیں آئیں گے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کا، ہمارے پاس جو ظاہری عقل و فکر ہے، تو وہ تو حواس خمسہ تک محدود ہے. اس کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ نتائج اخذ کر کے ہم یعنی اپنے عقل کو استعمال کر کے کچھ نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کائنات میں. جیسا کہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا سورہ ملک کا، کہ اس میں داروغہ پوچھے گا دوزخیوں سے کہ بھئی تمہیں ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ تو آگ ہے، اس سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہے گا آئے گا، وہ کہیں گے آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. جیسا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. وہ یہ کہیں گے کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم کسی کی بات سن لیتے. اب بات تو سامعین کرام کس کی سنتے ہیں؟ جو اس آگ سے ڈرانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو علماء حق ہیں، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو پیغمبر کی ذات ہے. تو اگر ہم ان کی بات سن لیتے، دیکھیں سننے سے بھی آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. اس آیت سے یہ معلوم ہے کہ آپ کسی بات، کسی سچے شخص کی بات
بات کو سن لیں اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص سچا ہے، تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے اگرچہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن یہ تو سچا شخص ہے، پھر آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جیسے اصدق الصادقین جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے، سب سے زیادہ سچے مخلوقات میں، اور لوگوں نے جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے تو صادق الامین کا لقب دے دیا تھا، سچے تھے۔ تو جیسے کہ ان کے سچ کا مظاہرہ تو رسول کی ذات سے آپ کوہ صفا پہ چڑھ کے جو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر، اگر میں کہوں کہ لشکر ہے تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کبھی تو آپ سے ہم نے جھوٹ بات سنی نہیں، آپ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو پھر انہوں نے ایک سچ سنایا کہ دیکھو تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا لشکر آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لو۔ بہرحال سچا شخص، یہ سچے لوگ جو ہیں سامعین کرام، ان کو آپ ڈھونڈیں کیونکہ یہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ کونوا مع الصادقین کا جب حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ، کونو ہو جاؤ، ان کی مصاحبت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ تو سچے لوگ آپ کو مل جائیں گے، آپ ڈھونڈیں تو ان سے پھر سچ سنیں۔ یعنی آپ اگر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو کسی سچے شخص کی صحبت میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے کریں روز، مثال کے طور پہ، تو وہ جو بات بھی کہے گا تو سچ کہے گا کیونکہ وہ تو جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام۔ دوسرا دوزخی ایک اور بات کہیں گے، اس کا افسوس کریں گے۔ ایک تو یہ کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم کاش کسی کی بات سن لیتے، او ناقلو یا عقل سے کام لے لیتے، ما کننا فی اصحاب السعید، آج ہم یہ بھڑکتی ہوئی آگ والے میں سے نہ ہوتے۔ تو عقل کا استعمال، دیکھیں عقل کا استعمال بھی آپ کو سچ تک پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مقصد حیات کی بات کرتا ہوں کہ مقصد حیات تو دنیا ہو نہیں سکتی، تو یہ عقل آپ خود استعمال کر لیں کہ بھئی انسان ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، اور اکثر جو ہے آپ دیکھیں میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، بعض لوگ 60 سال صحت اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہوتی ہے وہ دنیا کے کاموں دھندوں میں لگے رہتے ہیں، بلکہ آخر تک 70 سال تک اپنے آفس اپنے کارخانے کے دفتر آتے جاتے ہیں، بیٹے وغیرہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ صاحب بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا تو حاصل ہونے والی چیز تو ہے ہی نہیں، موت آئے گی۔ اب 70 سال تک ایک آدمی نے پیسہ جوڑا اور ساری دنیا جو بھی تھی سمیٹ لی، اب موت آئے گی، 70-75 میں تو موت آ جاتی ہے، چلو 70 میں موت آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو تو پہلے آ جاتی ہے، لیکن 70 ایوریج لگا لیں، 70 سال تک کام کرتا رہا، دنیا سمیٹ لی، بنگلے کوٹھیاں جائیداد یہ وہ، ہاں تو موت کے وقت جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور دل کا دورہ پڑتا ہے اس پہ، بس یہ پھر چلا جاتا ہے۔ ہاتھ کیا ہے اس کے؟ یہ دیکھیں یہ عقل کا استعمال ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ چند واقعات بیان ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اصل میں اس میں ہم یا ایک تو پیغمبرانہ کردار ہے ان واقعات میں، ایک طرف تو مومنانہ کردار ہے۔ مومن پیغمبر بھی تو مومن ہی ہوتا ہے نا، کامل مومن ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا تو وہ کامل مومن ہے۔ تو یہ ایک طرف اہل باطل ہیں اور ایک طرف اہل حق ہیں۔ اگر میں پیغمبروں کے حالات کو اس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ اہل حق اور اہل باطل کے، یا اگر میں اس طریقے سے بیان کروں کہ یہ یقین کرنے والوں اور یقین نہ کرنے والوں کے درمیان
کچھ مکالمے ہیں اور کچھ وقت گزاری ہے جو سچے لوگوں نے جھوٹے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے اور پھر ان کو دعوت دی ہے. پھر جھوٹے لوگوں نے، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جھوٹے لوگ کون ہیں؟ فرعون جھوٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے وہ جھوٹے تھے، ان میں ان کا باپ بھی تھا، ان کی قوم تھی، بادشاہ بھی تھا، یہ جھوٹے لوگ تھے. تو یہ ان لوگوں کا اب تذکرہ ہے. اب ہم میں سے بھی بعض لوگ سچے ہیں، بعض جھوٹے ہیں. ہم میں سے اکثریت جھوٹے لوگوں کی ہے. جھوٹ پہ زندگی قائم ہے. ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے سامعین کرام وہ جھوٹ پر ہے. جھوٹ پہ ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے. اور یہ ایک ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ الفاظ ذرا نئے ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جھوٹ کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. جھوٹ کیا چیز ہے کہ جو مثال کے طور پہ ایک لوہے کے ٹکڑے پہ چمکتا ہوا گولڈن رنگ کسی نے کر دیا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے، یعنی پالش کر دی ہے، گولڈن پالش، میں سونے کا رنگ بھی نہیں کہوں گا، گولڈن پالش کر دی ہے. ہوتی ہے یہ چائنا وغیرہ کے جو زیورات وغیرہ آتے ہیں یہ سونے کے کلر کے ہوتے ہیں، اس میں سونے کا تو ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شخص ایک ہار یا ایک ٹکڑا ایسا چمکتا ہوا ٹکڑا سونے کے رنگ کا آپ کو کہے کہ بھئی یہ 1 پاؤ سونا ہے، تم مجھے اس کے یعنی 500 گرام ہے، تم مجھے 100 گرام کے پیسے دے دو اور یہ لے لو، آپ خوش ہو جاتے ہیں. جھوٹا شخص وہ ہوتا جھوٹا ہے، تو وہ آپ کو وہ ٹکڑا جو ہے 100 گرام سونے کی قیمت میں دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے ضرورت ہے، بس لے لو تمہارا وہ، میرے پاس اور ہیں میں تو وہ آپ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اس جھوٹے شخص کے فریب میں آ جاتے ہیں. آپ اس کو 100 گرام سونے کی قیمت دے دیتے ہیں. ہوتا وہ لوہے کا ٹکڑا ہے، ہوتا وہ 50 روپے کا ہے. یعنی لوہے کی قیمت تو ظاہر ہے 50 روپے کلو آج کل بک رہا ہے یا جو بھی ہے، وہ 50 کا ہے، آپ اسے 50,000 دے دیتے. اب یہ کیا، یہ آپ فریب کا شکار ہو گئے، آپ ایک جھوٹ کا شکار ہو گئے. اب جھوٹ کے یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ فریب اور جھوٹ کی بنیاد پر ہے. ہم شروع سے یہ سمجھتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے شروع سے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ دنیا ہی حقیقت ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے جو برخورداران ہیں، میٹرک میں ہیں اور ایف اے، ایف ایس سی، بی ایس سی یہ کر رہے ہیں، تعلیمیں کر رہے ہیں. اب ان کی اکثریت کو آپ دیکھیں تو یہ ایک فریب کا شکار ہے کہ اپنے مستقبل، یہ اپنے دنیاوی اس کو کہتے ہیں، اور پھر کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن فریب تو فریب ہوتا ہے نا صاحب. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا. سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے. آج آپ سچی مجھے بتا دیں کہ آیا ہمارا اس دنیا میں گزارنے کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ ہی میں سے ہوں، مجھے معلوم کوئی مقصود نہیں ہے اکثریت کا. اور اکثریت کا مقصود ظاہر ہے، ظاہر کو حاصل کرو، مال اور دولت سب کو حاصل کرو اور پھر بادشاہ بن جاؤ. تو یہ تو جھوٹ ہے، فریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے قرآن میں کہ افمن، وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پہ ہے اور جس کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بھئی افمن اسس بنیانہ علی تقوی،
جس شخص کی بنیاد زندگی کی تقوی پہ ہے. اب تقوی آپ کا معلوم ہے، محتاط ہے یہ زندگی گزارنے میں. اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز ڈسنے والی ہے اور کون سی چیز فائدہ پہنچانے والی. دنیا تو ڈسنے والی چیز ہے. دنیا گزیدہ جو ہے وہ تو بہت سے لوگ ہیں جن کو دنیا نے ڈس لیا ہے. تو ایسے لوگ تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تقابل فرما رہے ہیں کہ بھلا جس شخص کی زندگی کی بنیاد تقوی پہ ہو وہ بہتر ہے، یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا اس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ایسے کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو گر جانے والا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے جہنم. تو آج کل سامنے کا بات یہ ہے، یہ بات کہنی پڑتی ہے، میں یہ واقعات کو آپ یعنی روایتی طور پہ نہ لیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ اس میں ایک طرف اہل حق ہیں، سچے لوگ ہیں، اور پھر اہل باطل ہیں. اور یہ شروع سے یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ دنیا کی زندگی پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. فرعون کون تھا؟ وہ ظاہر پہ دھوکہ کھا گیا. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اسے جسم دیا تھا، جو طاقت دی تھی، اس پہ وہ دھوکہ کھا گیا کہ یہ تو میرے ہیں اور میں ہوں، میں. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو اس میں کیا تھا؟ نمرود تھا. عراق میں نمرود تھا، اور پھر ان کی قوم تھی، ان کے باپ بھی تھے. وہ مذہبی پنڈت تھے، بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، اور بتوں کو بیچتے تھے، اور یہی کاروبار تھا ان کا، یہی ان کی ایک مذہبی حیثیت تھی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، یہ واقعات تو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ اس کا ذرا خیال رکھیں کہ یہ واقعات ہمارے ہیں. یہ اگر دیکھیں آج دنیا دو گروہ میں تقسیم ہے، ایک سچے لوگ ہیں، ایک جھوٹے لوگ ہیں، اور جھوٹے لوگ کافی ہیں. قلیل من عبادی الشکور ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے کم ہیں. قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے کم ہیں. بہرحال میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں سامعین اکرام، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ واقعات پڑھ رہے ہیں، یا میں یہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو اس نظریے سے نہ سنیں کہ یہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں. اس نظریے سے سنیں کہ اس میں اہل حق سچے لوگ بات کر رہے ہیں، اور ایک طرف ان کے مخاطب جو ہیں جن کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، تو وہ ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی یعنی کچھ لوگ سچے ہیں اور بہت سے لوگ جھوٹے ہیں. تو پھر یہ جو مخاطبہ ہو رہا ہے نا سامنے کرام، اس میں پھر آپ اپنی تصویر تلاش کریں. جھوٹے لوگ جو سچے لوگوں کو ان واقعات میں جواب دیتے ہیں، تو وہ پھر میں اور آپ اپنے اندر تلاش کریں گے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہیں. اب مثال کے طور پہ یہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو. بہرحال یہ واقعات آئیں گے سامعین کرام. تبرک کے لیے ایک دو آیات پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ترجمہ سنائیے، بیان کیجئے، تلاوت کیجئے ان پر نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، یعنی ان کا واقعہ. اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد کو، وقومہ، اپنی قوم کو، ما تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پوچھ رہے ہو. سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ
واتل عليهم نبأ إبراهيم And relate to them the story of Abraham. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون When he said to his father and his people, what do you worship? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔